السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 27 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم بات کریں گے نان پرابیبلٹی اور پرابیبلٹی سیمپلنگ کی. اب سیمپلنگ کی بات ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی اور اس میں وی لکڈ ایٹ ویریس ریزنز فار سیمپلنگ اینڈ دین وی looked at terminology which is used for purposes of sampling. تو آج ہم اسپیسیفکلی ہم مختلف قسم کی سیمپلنگ کی بات کریں گے. اب سیمپلنگ کئی قسم کی ہو سکتی ہے اور ان سیمپلنگ کو براڈلی دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے عام طور پر. So two alternatives have been proposed for سیمپلنگ. ان میں ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرابیبلٹی سیمپلنگ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں نان پرابیبلٹی سیمپلنگ. پرابیبلٹی سیمپلنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے ایلیمنٹس ہمارے پاپولیشن میں ہیں ان کو ایک جیسا چانس دیا جا رہا ہے سیمپل میں سلیکشن کا. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وی آر گیونگ ایکول پرابیبلٹی، ایکول چانس ٹو ایچ ایلیمنٹ فار اٹس سلیکشن ان دا سیمپل. بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ اونلی کہ ایکول چانس دیا جا رہا ہے بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چانس کتنا ہے. سو ایوری ایلیمنٹ از گیون این ایکول چانس فار اٹس انکلوژن ان دا سیمپل اینڈ دین وی نو that what is the chance of a particular element's selection in the sample. اس لیے ہم اس کو نان زیرو probability sampling بھی کہتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ کا چونکہ چانس ہے اس لیے اس میں زیرو کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 100 ہیں اور 100 میں سے اگر ہم نے 10 چننے ہیں تو ایک ایلیمنٹ کے سلیکٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ 10/100 ہیں یا 1/10 ہیں. 1/10 اس کے چانسز نظر آتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی پرابیبلٹی سیمپلنگ. اور پرابیبلٹی سیمپلنگ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو سیمپل سلیکٹ ہو دیٹ از ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرام سیمپل وی وڈ لائک ٹو میک اے جنرلائزیشن ٹو دی ٹوٹل پاپولیشن اور وائڈر پاپولیشن. سو پاسبلٹی جو ہے جنرلائزیبلٹی کی پرابیبلٹی سیمپلنگ میں از ویری پرومیننٹ اینڈ از ویری کروشل اینڈ از ویری امپورٹنٹ. اس لیے ہماری ایفرٹ ہے کہ ہم اپنا سیمپل ریپرزینٹیو سلیکٹ کریں اور اس لیے وی آر ٹرائنگ ٹو گیو ایکول چانس ٹو ایچ ایلیمنٹ آف دی پاپولیشن. اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی کین ڈٹرمن سم کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین دا سیمپل اینڈ دا پاپولیشن اینڈ آن دیٹ بیسس دا ریسرچر کین کیلکولیٹ دی سیمپلنگ ایرر اور جس کے بیسس پہ he could say something about the confidential level of the sample جو وہ اس کے results آ رہے ہیں کہ وہ کس حد تک are likely to represent the total population. So that's how we look at the probability. With respect to the non-probability sampling ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نان پرابیبلٹی میں ہم اپنے پاپولیشن کے ایلیمنٹس کو برابر کا چانس نہیں دے رہے یا نہیں ان کو دے سکتے. نان پرابیبلٹی میں بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو آئی تھنک ڈپینڈ مور آن دی سواب دی جس کو آپ کہتے ہیں آن دی آربیٹرینس آف دی ریسرچر اور آربیٹرینس آف دی فیلڈ ورکر جس کے ذمہ ہم نے لگایا ہوگا کہ فیلڈ میں جا کر اس نے سیمپل جو سلیکٹ کرنا ہے وہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے when we look at the non-probability so we are depending more on the arbitrary decision of the let us say the field workers. اور اس میں وہ کس کو سلیکٹ کرتا ہے کس کو نہیں سلیکٹ کرتا. اس لیے
چانسز کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو سیمپل ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری جو پاپولیشن ہے اس کی عکاسی کرے. اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ باعث ہو جائے, اور وہ باعث جو ہے وہ آ سکتا ہے ہمارے رسپونڈنٹ کی سلیکشن پہ, جس میں کہ ہمارا انٹرویور ہے جو ان کو سلیکٹ کر رہا ہے, اس کے بیسس پہ اس میں سیمپل میں باعث آ سکتا ہے. اور اگر باعث آئے گا تو آبویسلی ہماری کنسٹرینٹ ہے, ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ ہم پاپولیشن پہ پوری پاپولیشن پہ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. اور اس لیے آئی تھنک دس از ون آف دی لمیٹیشنز آف نان پرابیبلٹی سیمپلنگ, کہ اس کو ہم ان موسٹ آف دا کیسز جہاں سے ہم نے سیمپل لیا ہے اسی کے بارے میں ہم زیادہ بات کرتے ہیں. اس کو ہم جنرل پاپولیشن کے اوپر یا جہاں سے ہم سیمپل لے رہے ہیں پرابیبلی اس کا جو بیونڈ دیٹ ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. وائڈر جنرلائزیبلٹی جو کہ پرابیبلٹی سیمپلنگ میں ہے وہ اس میں نہیں ہوتی ہے. اس میں زیادہ ہم اس کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہ ہو. کبھی ہماری ریسرچ اس قسم کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم لیٹس سے پاپولیشن جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ امیڈیٹلی ہمارے لیے مشکل ہو, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. ہمارے ٹاپک کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایسے لوگ ہوں جن کی ہم لسٹ پہلے سے نہیں بنا سکتے. تو اگر نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں سوائے اس کے کہ نان پرابیبلٹی کا طریقہ کار اختیار کیا جائے, جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر میں, ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. دوسری اور بھی وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے کہ سم ٹائمز وی نیڈ کوئک کائنڈ آف ریزلٹس, اور ٹائم سیونگ کی بات ہے. اگر ٹائم سیونگ کے حوالے سے ہمیں جلدی کوئی ریزلٹس چاہیے تو پھر ہمارے پاس یہ نان پرابیبلٹی کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اس میں ہم اتنی ریگرس ایفرٹ نہیں کرتے جتنی کہ رینڈم سلیکشن میں یا پرابیبلٹی سلیکشن میں ہم کرتے ہیں. تو ٹائم اینڈ ادر فیکٹرز کی جو کنسٹرینٹ ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں, لیکن دیٹ ٹیکس پرائرٹی اوور جنرلائزیبلٹی. دیٹ از ہاؤ وی گو فار دیٹ. اور اس میں ایک اور چیز جو ہم پرابیبلٹی میں دیکھ سکتے ہیں, دا ریلیشن شپ بٹوین دا سیمپل اینڈ دی پاپولیشن, وہ اس میں مشکل ہے. اس میں جو سیمپلنگ ایرر ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے. Therefore, it is usually it is limited with respect to the let's say generalization to the population. So projecting data beyond the sample is statistically not recommended, or it might be inappropriate. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی دو قسم کی سیمپلنگ ہے, ایک پرابیبلٹی ہے, ایک نان پرابیبلٹی ہے, تو ناؤ وی لک ان ٹو ایچ ون آف دیز, اور ہر ایک کی پھر ہم فردر دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی ٹائپس ہیں. پہلے ہم لیتے ہیں نان پرابیبلٹی کو. نان پرابیبلٹی میں ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس میں ایک امپورٹنٹ ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنوینئنس سیمپلنگ. اب کنوینئنس سیمپلنگ کو آپ ایکسیڈنٹل سیمپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, ہیپ ہیزرڈ قسم کی سیمپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں, اور کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گریب سیمپلنگ, یعنی جو ہمیں مل گیا ہم نے اسی کو گریب کیا اور اسی سے ہی انفارمیشن حاصل کی. اس میں لفظ ایک امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ایکسیڈنٹل کہتے ہیں. اب کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ رینڈم سلیکشن کو ہم ایکسیڈنٹل کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں. رینڈم سلیکشن کو ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہم نے مکس اپ نہیں کرنا, کیونکہ رینڈمائزیشن کی بات ہے یا رینڈم سلیکشن ہے, اس کی ایک خاص خصوصیت ہے جس میں ہم کسی پیٹرن کے بغیر ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, اور دیٹ از اے کوالٹی وچ از I think more appropriate for probability sampling rather than for non-probability. اس میں ہم
equal chance دے رہے ہیں, اس میں ہم equal chance نہیں دے رہے. Now accidental does not necessarily mean that we are giving equal chance to each one of these elements. اب ایکسیڈنٹ کا مطلب یہی ہے کہ جسٹ پر چانس جو ہمیں مل گیا اس پاپولیشن کے ایلیمنٹس میں سے, وی ٹرائی ٹو کلیکٹ انفارمیشن فرام دیٹ ویری ایلیمنٹ. وہ ہماری کنوینئنس بھی ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے گریب کا نام بھی لیا ہے. تو آپ یوں کہہ لیجئے we are trying to obtain units who are most conveniently available. Units means the elements of the population. اب وہ ہمیں کون سے ہیں جو conveniently مل رہے ہیں, وہ ہمارے ڈپینڈ کرتا ہے on the topic of research. Could be the neighbors whom we could contact easily. اگر ان کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, نیبرز کے اوپر بھی, تو پھر بجائے اس کے کہ ہم ان کی پہلے کوئی لسٹ بنائیں اور دین وی فالو سم appropriate procedure of selection, we like to contact whoever is available, اور جس کو ہم آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ the person is going to talk with us اور ہمیں کوئی بات بتائے گا. That is how we look at that. So it is obtaining information from those people whom we could contact easily or who are easily available. اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو شاید ہم پسند کرتے ہیں, یا جو ہمارا انٹرویور ہے یا فیلڈ ورکر ہے وہ سمجھتا ہے کہ certain person جو ہے is more appropriate to provide us the information. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ whoever is available اس سے ہم بات کرتے ہیں. Let us say کہ آپ نے کالج کے اسٹوڈنٹس سے آپ نے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. Let's say about the aspirations of those students with respect to their future occupations. تو آپ اس کالج میں گئے ہیں کسی ایک کالج میں, تو اس کالج میں آپ کو جو پہلے کوئی اسٹوڈنٹ مل گیا آپ نے اس سے بات کر لی, کوئی آپ نے اس کی کوئی لسٹنگ نہیں لی, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ آپ کو باہر مل گیا who is not perhaps in the class, وہ ان تمام اسٹوڈنٹس کی نمائندگی کرتا ہے یا کرتی ہے, we are not sure. تو that is how it has the limitation. تو اس میں ایکسیڈنٹلی آپ جس سے رابطہ کر سکے, کنوینئنٹلی جس سے رابطہ کر سکے, اسی کو آپ نے گریب کیا تاکہ آپ انفارمیشن اکٹھی کریں اور جائیں. اور اس میں جس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ طریقہ کار اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے آپ نے جلدی میں جس سے بات ہوئی اس سے بات کی اور انفارمیشن اکٹھی کر لی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پرسن آن دی اسٹریٹ, ہم ٹیلی ویژن کے جو لوگ ہیں وہ بہت دفعہ ہم انٹرویو کرتے دیکھتے ہیں, ان کے پاس آپ مائکرو فون ہے, کیمرا ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ دوز پیپل ہو ایور آر اویلیبل آن دی اسٹریٹ. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ اسٹریٹ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ اس ٹاپک کے متعلق کا نمائندگی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان سے رابطہ دن کے کس حصے میں کر رہے ہیں, مارننگ کو کر رہے ہیں, دوپہر کو کر رہے ہیں, شام کو کر رہے ہیں. اٹس پاسبل کہ مارننگ کو کچھ اور قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور قسم کے ہو سکتے ہیں, ایوننگ کو کچھ اور قسم کے ہو سکتے ہیں. بٹ وی فائنڈ دیٹ دی پیپل گو ٹو دی اسٹریٹ اینڈ دے ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دوز پیپل ہو آر اویلیبل اوور دیئر. اینڈ امانگس دوز پیپل, اب ہم بات کر رہے ہیں arbitrariness of the person who is trying to contact them. وہ کس سے بات کر رہا ہے, کس سے نہیں بات کر رہا ہے, اگین ہم اس کی صوابدید پر چھوڑ رہے ہیں, وہ کس کو پسند کرتا ہے اور اس کا امپریشن ہے جو کہ وہ جواب دے سکتا ہے. So therefore these people may not be a representative. We might say that the information which is provided by them may be less reliable and we may not be able to apply to the general population. Nevertheless,
اس قسم کی اسٹڈی کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، اور وہ اہمیت ہے کہ ہم جب کوئی ٹاپک سلیکٹ کر رہے ہیں فار ڈوئنگ این ایکسٹینسو اور ایگزاسٹو کائنڈ آف ریسرچ، تو اس اسٹیج پر وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ لاٹس آف پیپل، وی آر ٹرائنگ ٹو میک آور سیلفس اویئر about the topic, about the methodologies, about the variables, for the identification of the variables. تو اس سٹیج پر جو پاسبلٹی ہے کہ ہم اس قسم کا کام کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریسرچ کو 3 کیٹیگریز میں ایک لحاظ سے ڈیوائڈ کیا تھا فار پرپزز آف ریسرچ. اس میں ایک ایکسپلوریٹری ریسرچ تھی، دوسری ڈسکرپٹیو تھی، تیسری ایکسپلینیٹری تھی. اور ایکسپلوریٹری ریسرچ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے انفارمیشن کو بڑھائیں، اپنے نالج کو بڑھائیں فرام دا براڈ ایریا سے وی وانٹ ٹو کم ڈاؤن ٹو دا اسپیسیفکس. تو اس سچویشن میں اٹ مائٹ بی اوکے because that kind of exploratory research is only for increasing the information, increasing the knowledge which is used for the selection of the topic. اس سے ہم کوئی جنرلائزیشن کی بات نہیں کر رہے، اس کے بیسس پہ ہم کوئی رپورٹ نہیں لکھ رہے. اس لیے that kind of approach might be appropriate at that situation, that we go for convenient sampling تاکہ we are more sure about the topic, about the variables which we might be including later on in our research proposal and the research study. دوسری ہماری جو convenient sampling میں کیٹیگری آتی ہے، جو ٹائپ ہے، that is purposive sampling. Purposive sampling is again such a sampling جس کو ہم کہتے ہیں نان probability، جس میں ایلیمنٹس کی کوئی ہم لسٹ نہیں بناتے. اس میں کوئی لسٹ ہم نہیں بناتے، اور اس میں اگین وی آر یوزنگ سم کائنڈ آف آربیٹری ڈیسیژن. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے، ہماری پہلی جو کنوینئنٹ سیمپلنگ تھی اور پرپوزیو سیمپلنگ تھی، کہ یہ سیمپلنگ ہم کر رہے ہیں کیپنگ ان اے پرٹیکولر پرپز ان ویو. پرپز سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی خاص قسم کے سبجیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں. اب جو خاص قسم کی بات کی مینس دیٹ وی شوڈ ہیو اور وی ڈو ہیو سم کائنڈ آف کرائٹیریا جس کو ہم استعمال کر کے ان سبجیکٹس کو سلیکٹ کریں گے. وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ریسرچر ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کرائٹیریا کے بیسس پر ہم اپنے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریسرچر خود ان سبجیکٹ کو سلیکٹ کر رہا ہے، یا اس نے آگے اپنے جو انٹرویورز ہیں یا فیلڈ ورکرز ہیں ان سے اس نے کہنا ہے کہ آپ فیلڈ سے جو سبجیکٹس چنیں گے دے شوڈ میٹ دس کرائٹیریا. وہ کرائٹیریا میں وہ ان کی کوالیفیکیشنز بتا دیتا ہے، کریکٹرسٹکس بتا دیتا ہے کہ جو اس کا سبجیکٹ ہوگا اس میں لیٹر سے 4 5 6 یہ کریکٹرسٹکس ہوں گی. اگر ان کے اوپر وہ سبجیکٹ پورا اترتا ہے تو دین اس کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں پورا اترتا تو پھر ہم اسے سلیکٹ نہیں کرتے. لیٹس سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ میں ہم نے کسی کالج سے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے ہیں، اور اس میں پہلا کرائٹیریا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ ریسرچ میتھڈز میں رجسٹرڈ ہیں. دوسرا آپ کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ ان کی ایج اتنی ہونی چاہیے. تیسرا آپ کرائٹیریا بتا سکتے ہیں کہ وہ میل ہوں گے. چوتھا کرائٹیریا بتا سکتے ہیں کہ ان کی ہائٹ اتنی ہوگی. 5واں کرائٹیریا آپ بتا سکتے ہیں کہ دے آر ڈریسڈ لائک دیٹ، ان کی اپیرنس کس قسم کی ہوگی. تو یہ آپ نے اگر 4 5 کرائٹیریا یا انڈیکیٹرز اس کے بنا لیے تو وہ ہمارا پرپز سرو کر رہے ہیں. جو کینڈیڈیٹ جو ہماری پاپولیشن کا جو ایلیمنٹ ہے
اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے, اس معیار پہ پورا اترتا ہے, ہم کہیں گے کہ دیٹ از ایلیجیبل فار سلیکشن. تو پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے کرائٹیریا وہ ڈٹرمن کرنا ہے جو کہ ہمارے پرپز کو سوٹ کرتا ہے. ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ آن دا کرائٹیریا, اس کے بعد پھر جو ہمارا سلیکشن کا طریقہ کار ہے, میں کہوں گا کہ وہ کنوینئنس کا ہی طریقہ کار ہے. دین وی لیو اٹ ٹو دی انٹرویور, وی لیو اٹ ٹو دی فیلڈ ورکر, کہ وہ اس کرائٹیریا کے بیسس پر جس کو وہ پسند کرے اس کو وہ سلیکٹ کر سکتا ہے. وہ کنوینئنس سیمپلنگ ہو سکتی ہے, ایکسیڈنٹل سیمپلنگ ہو سکتی ہے, اس کی اپنی لائکنگ ہو سکتی ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دی پرپوزیو سیمپلنگ. مینس کہ ہم نے وہ پرپز بنا دیا, اور وہ بنانے کے بعد ناؤ وی گو ٹو دا فیلڈ اینڈ کلیکٹ دا information, select the first of all the element, and then we go to that subject and talk with that person. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایز اے ریسرچر یا فیلڈ ورکر خود ان سبجیکٹس کو سلیکٹ کریں, we might take the help of some other people who are well conversant with the population. اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہی کرائٹیریا جو ہے ہم ان انفارمنٹس کے پاس لے کے جاتے ہیں, دا پیپل ہو آر ویل کنورسنٹ ود دی پاپولیشن, ان کو وہ کرائٹیریا بتاتے ہیں, اور ان کی مدد سے پھر ہم اپنا جو ہے سبجیکٹس وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن کی ہم مدد لے رہے ہیں ان کو آپ انفارمنٹ کہہ رہے ہیں, ان کو آپ لیٹس سے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, یا ان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ویل کنورسنٹ ود دی پاپولیشن, دے نو دی پاپولیشن. اگر ہمارا فیلڈ ورکر خود ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے اٹ مائٹ بی ٹائم کنزیومنگ, اور دوسرے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کسی انفارمنٹ کی مدد سے اپنے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو انفارمنٹ ہے وہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرے گا. جیسے ہم کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اور وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی لیٹس دی ریپروڈکٹیو بیہیویئر آف دی پاپولیشن, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن ویمن. اب ہم ویمن کے ریپروڈکٹیو بیہیویئر کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وی آر لوکنگ فار اے سرٹن ٹائپ آف ویمن. مثال کے طور پر ہمارا پہلی کرائٹیریا میں ہو سکتا ہے کہ وی آر لوکنگ فار دوز ویمن ہو آر بٹوین دی ایجز آف 15 اینڈ لیٹس سے 49. دوسرا ہم کرائٹیریا لے رہے ہیں کہ دوز ویمن ہیو ٹو بی میرڈ ویمن. تیسرا کرائٹیریا ہم کہتے ہیں کہ دوز ویمن آر لیٹس سے مدرس آف 2 children. تیسرا کرائٹیریا اگلا کرائٹیریا ہو سکتا ہے کہ ون آف دا چائلڈ از اسکول گوئنگ ایج. اگلا کرائٹیریا ایک اور ہو سکتا ہے that the woman is presently let's say in the family way. تو اس لحاظ سے یہ ہم نے 4-5 جو انڈیکیٹرز بنایا یا کرائٹیریا بنایا یا معیار بنایا ہمیں اپنے رسپونڈنٹ کو سلیکٹ کرنے کا, تو یہ باہر سے جو فیلڈ ورکر جا رہا ہے وہ گاؤں کی ساری پاپولیشن کو نہیں جانتا. تو اس لیے ہم گاؤں کے کسی انفارمنٹ کو ڈھونڈیں گے جو کہ ہماری مدد کرے, اس کو ہم یہ کرائٹیریا دے رہے ہیں. then that person is going to help us to select these people. اور اس سچویشن میں شاید ایک ہمارے گاؤں کی جو بہت امپورٹنٹ فنکشنری ہے جس کو ہم مڈ وائف کہتے ہیں, that person might be well conversant with the kind of people who might be meeting this particular criteria. تو اس طرح سے ہم اس کو ایک ججمنٹل سیمپلنگ کہہ سکتے ہیں کہ we are leaving it to the judgment of these informants. اور ہم اگر بہت sophisticated لفظ استعمال کرنا ہو تو you might call it as an expert opinion. یہ expert opinion is something جو کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں he is the expert to
provide us the information about the subjects, not on the topic. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو کہ ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں he can give us his expert opinion that who are the persons who meet that criteria. ہمارے بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیٹس سے کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام کے لیے ہمارے ٹیلی ویژن کے لوگ ہمارے لیٹس سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں, یونیورسٹی میں آتے ہیں, تو یونیورسٹی کے چیئرمین سے وہ بات کرتے ہیں کہ they are looking for certain students who could participate in a particular discussion on a particular topic. اور وہ اس کو ٹاپک بتاتے ہیں اور اس ٹاپک کے لحاظ سے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنے لوگ چاہیے اور کس ایج گروپ کے لوگ چاہیے, میل چاہیے, فیمیل چاہیے, سبجیکٹس کون ہوں گے. Then they leave it to that's the chairman of that department کہ وہ کن کو سمجھتا ہے who meet that criteria, اور وہ پھر ان لوگوں کو بلاتا ہے اور بلا کر ان کے ساتھ ان کا انٹرویو کرواتا ہے, and then out of those they might select and may ask them, invite them to participate in the discussion. تو اس طرح سے میں نے جیسے کہا کہ یہ ہمارے جو ٹی وی کے لوگ آئے ہیں چیئرمین کے پاس and they have given a certain criteria and taking the chairman as an expert, اس کو بتایا اور ایکسپرٹ نے اپنی ججمنٹ استعمال کرتے ہوئے جو اس کے خیال میں وہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں, assuming that these people are representing the population of students اور یا جس قسم کی پاپولیشن وہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ ان سے ملواتے ہیں. اور then these people whom I would say in a way field functionaries اور field workers, یہ پھر ان گروپ آف اسٹوڈنٹس سے جو وہاں بلایا گئے وہ اپنی صوابدید کے مطابق arbitrarily they might decide. تو پہلا تو بات تھا کہ کون ہیں جو ہمارا پرپز سرو کر رہے ہیں, اور جب وہ بات ہوگی جو پرپز سرو کر رہے ہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ کنوینئنس سیمپلنگ ہے, اور اس کنوینئنس میں سیمپلنگ میں جو ہمارے پاس آ گئے ہیں اس میں بایس بھی ہو سکتا ہے. اب اگر 10 لوگ آئے ہیں اور 10 میں سے آپ نے 6 لینے ہیں تو 6 آپ اپنی مرضی سے پھر سلیکٹ کر رہے ہیں. مے بی all 10 of them are meeting that criteria, meeting that purpose. 10 میں سے 6 جو چنے ہیں وہ آپ نے اپنی پرسنل لائکنگز اور ڈس لائکنگس کو سامنے رکھ کر چنا ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ it has the limitations whether or not they really represent the total population from where they are coming or not. Yeah, that is how we might say کہ اس کے بیسس پر ہماری جو ہے جنرلائزیبلٹی جو ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے. تو آفٹر دس پرپز سیمپلنگ وی موو آن ٹو اندر ون جس کو ہم کوٹا سیمپلنگ کہتے ہیں. اب کوٹا سیمپلنگ پروسیجر دیٹ انشورز certain characteristics of a population sample will be represented. اب یہ ہم وہاں عام طور پر استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں کہیں ایک تو فار ایگزامپل کو خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسٹریٹ اوے کوئی طریقے سے ہم سیمپل سلیکٹ کریں تو ہو سکتا ہے a certain section of the population may not be represented, یا اس لیے نہ ریپرزینٹ ہو جائے کہ وہ بہت تھوڑے ہیں, مائنورٹی میں ہیں, یا کسی اور وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید نہ آ سکے. تو اس کے لیے طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم پاپولیشن کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہ کیٹیگریز کیا بنانا چاہتے ہیں. کیٹیگریز ایسے بھی ہو سکتی ہیں, میل اور فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. کیٹیگریز ایج کے حساب بھی ہو سکتی ہیں. کیٹیگریز کسی اور آکوپیشنل گروپس کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے. تو اس ٹاپک کے حوالے سے ہم اپنی پاپولیشن کی کیٹیگریز بناتے ہیں. لیٹس سے کہ ہم میل اور فیمیل کی بات کر رہے ہیں. ایک ایسی سچویشن ہے, ایک کلاس ہے فار ایگزامپل, کو ایجوکیشن ضرور ہے لیکن اس میں ہم میل اور فیمیل دونوں کا اوپینین لینا چاہتے ہیں, بٹ دی نمبر آف فیمیلز از سو اسمال کہ اگر ہم جنرل
طریقے سے وہاں سے سیمپل سلیکٹ کریں تو ہو سکتا ہے فیمیلز اس میں آئیں نہ، اس کی نمائندگی نہ ہو سکے. Therefore we might decide کہ ہاں جی اتنا جو ہے فیمیل ڈیفینیٹلی لی جائیں گی، ان کا ہم کوٹا ایک مقرر کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں پھر لینی پڑتی ہیں. ایج گروپ کے حساب سے الر سے ہم نے اپنی پاپولیشن کو ایج گروپ میں تقسیم کیا اور ہم کہتے ہیں کہ 30 سے کم کچھ لوگ ہیں، 30 سے 60 تک کچھ لوگ ہیں، 60 اینڈ ابو ایک 3 کیٹیگریز بن گئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے کم جو ہے 30 سال کی عمر سے جو کم کے لوگ ہیں ان میں سے ہم نے 5 لیٹس سے میل لینے ہیں، 5 فیمیل لینی ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ 30 اور 60 کے درمیان جو لوگ ہیں اس میں سے ہم نے 20 میل لینے ہیں، 20 فیمیل لینی ہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو 60 اینڈ ابو ہیں اس میں سے ہم نے 10 میل لینے ہیں، 10 فیمیل لینے ہیں. تو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو فکس دا کوٹا آف دی نمبر آف ایلیمنٹس ریپرزینٹنگ سرٹن kind of categories, certain kind of characteristic. اس سچویشن میں نے ایج کی بات کی ہے، اس سے پہلے میں جینڈر کی بات تھی. تو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو فکس دی نمبر ٹو بی ریپرزینٹیڈ ان اے پرٹیکولر ایج بریکٹ اور جینڈر اور ان دا ٹوٹل آف دی سیمپل وچ وی آر سلیکٹنگ. اب اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلی بات تو ہے کہ ایک طرح سے ہم نے اپنی پاپولیشن کو اسٹریٹیفائی کر دیا. اسٹریٹیفائی کر دیا سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم نے ڈفرینٹ اسٹیٹم میں تقسیم کر دیا، ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم کر دیا. پھر یہ کیا کہ ان گروپس میں سے ہم نے نمبر فکس کر دیا، کوٹا فکس کر دیا کہ کتنے کتنے اس کیٹیگری سے لوگ لیے جائیں گے. اور پھر میری پچھلی اگزامپل ہے جب میں نے ایج کی بات کی، ایک تو میں نے کہا کہ 30 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں سے لیٹس سے میں نے کہا 5 میل اور 5 فیمیل لیے جائیں گے، تو ٹوٹل 10 ہوں گے. اوکے، ہم نے ایلوکیٹ کیا کہ 30 سال کی کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم 10 ایلیمنٹس وہاں سے سلیکٹ کریں گے، 10 کا کوٹا ان کو دیا جا رہا ہے. اور ان 10 میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 5 عورتیں ہوں گی اور 5 مرد ہوں گے. تو اس طرح سے وی فرسٹ آف آل اسٹریٹیفائی دی پاپولیشن. اسٹریٹیفیکیشن ڈپینڈ کرتا ہے ریسرچر کا پرپز کیا ہے، اس پرپز کے حساب سے ان کو اسٹریٹیفائی کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ ونس وی اسٹریٹیفائی دا پاپولیشن اور اسٹریٹیفیکیشن کے ساتھ ہم کوٹا کی فکسیشن کر دیں تو پھر ہماری جو بات ہے وہ کنوینئنس سیمپلنگ کی ہے. دین وی لیو اٹ ٹو دی فیلڈ ورکر, the person who is interviewing the people, whether the person is interviewing in a face-to-face situation, person to person, or through other mechanism, پھر وہ ہم اس کی سواب دید پہ چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ بات ہے کہ اس نے اس کا نمبر پورا کیا ہے, نمبر پورا کرنے کے بعد ہم اس کو اس کی سواب دید پر چھوڑ دیتے ہیں. آپ اس کو اسی قسم کے سیمپل کو جہاں میں نے کہا ڈفرینٹ گروپس میں بنایا, یا میں نے کہا کہ آپ ڈفرینٹ اسٹیٹم میں ہم نے تقسیم کر دیا, تو ایک لحاظ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے اسٹریٹیفائڈ کائنڈ آف سیمپلنگ. اور ہر اسٹیٹم میں ہم ایک پرپورشن مقرر کر دیتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے اتنے لینے ہیں جتنے ہم نے کہا دیٹ کین ریپرزینٹ what proportion of the total population that could be determined. لیکن ہم اگلی probability sampling میں ایک اسی قسم کی کانسیپٹ آئے گی جس کو ہم stratified sampling کہتے ہیں, لیکن وہ stratified sampling اور طرح کی ہے, اس وہ probability کی ہے, وہ random sampling ہے. یہ جو ہے this is a non-random kind of sampling جس میں ہم نے کوٹا مقرر کیا ہے. تو اس طرح سے later on we leave it to the field worker کہ وہ فیلڈ ورکر جو ہے ان کو اپنی کنوینئنس کے مطابق سلیکٹ کرتا ہے. therefore
اس قسم کی سچویشن میں اگین وی کین کلیکٹ ڈیٹا کوئکلی، کیونکہ ہم اس قسم کے جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک کانسیپٹ ہم نے یوز کیا تھا سیمپلنگ فریم وغیرہ بنانے کی اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس لیے اٹ مائٹ بی کوئک کائنڈ آف اپروچ، اٹ کوڈ بی اکنامیکل ایز ویل. لیکن اس میں جو بات ہے وہ ہے کہ باعث کافی آئے گا. کرائٹیریا ضرور ہم نے بنا دیا، اتنے ہم نے لینے ہیں، اتنے لینے ہیں، 5 لینے ہیں، یہ 10 لینے ہیں، 5 میل ہیں، 5 فیمیلز ہیں، that's there. But later on it all depends upon the decision or judgment of the field worker، وہ کس کو select کرتا ہے. The only thing is that he ensures that from a particular category that much number of subjects are included in our sample. So that is how ensures that the inclusion of a subset when it is underrepresented. میرا خیال ہے اسی قسم کی بات آتی ہے جب ہم let's say minorities کا کوٹا ہم الیکشنز میں کہیں ڈٹرمن کرتے ہیں یا فکس کر دیتے ہیں کہ اتنے لوگ فلاں کیٹیگری سے آنے چاہیے، یا داخلے کے وقت بھی ہم کرتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہے، داخلہ ہے، اس میں certain number of seats we make a reservation for certain type of people، وہ چاہے اسپورٹس کے لوگ ہیں یا ڈسیبلڈ لوگ ہیں یا کسی اور کسی اور پروونس کے بھی ہو سکتے ہیں. تو therefore we try to fix a quota. اور اسی قسم کی بات ہم اپنی ریسرچ میں بھی ایک ڈٹرمن کر رہے ہیں، فکس کر رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری سے ہم نے جو لوگ لینے ہیں ان کی تعداد کیا ہے. وہ برابر بھی ہو سکتی ہے، وہ ان ایکول بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ریسرچر کا اپنا ڈیسیشن ہے، اس کا گول ہے، اس کے مطابق اس کو کم یا زیادہ وہ کرتا ہے، برابر بھی کرتا ہے. But the only thing is that we want to be sure that number of people or individuals are selected from that particular category. Another type of sampling ہے نان پرابیبلٹی کی، جس کو ہم سنو بال سیمپلنگ کہتے ہیں. اب سنو بال سیمپلنگ جیسے کہ اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ we make a ball of snow، اور اس اگر بال آف سنو کو ہم لیٹس سے سنو کے اوپر رول کرتے ہیں تو جیسے جیسے وہ رول ہوتا جاتا ہے اٹ کلیکٹس مور سنو اراؤنڈ اٹ. تو وہ سنو کا بال جو تھا جب ہم نے رول کیا بہت چھوٹا تھا، اس کے بعد اس کے گرد سنو لپٹتی گئی اور وہ بڑا ہوتا گیا. اس طرح سے ہم اپنی ریسرچ میں بھی جو کئی سچویشنز ایسی آتی ہیں جس میں ہمیں اس قسم کا سیمپل سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اس وقت سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جب ہمیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی لوکیٹ دی ٹائپ آف سبجیکٹس وچ وی آر لوکنگ فار. دیٹ ڈپینڈز اگین آن دی نیچر آف دی سبجیکٹ. خاص قسم کے ہم سبجیکٹس ڈھونڈ رہے ہیں جن کی کہیں لسٹنگ نہیں ہے، جو عام طور پر شاید ہمیں نہ ملتے ہوں، تو اس میں پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آدھ جو ہے سبجیکٹ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ڈھونڈ لیں. جس سبجیکٹس کو ہم نے ڈھونڈا اور اسے ہم نے بات کی، دین دیٹ سبجیکٹ بیکمز آور انفارمنٹ. اور وہ انفارمنٹ جو ہے اپنے جیسے دوسرے سبجیکٹس کے بارے میں وہ پھر بتاتا ہے کہ میرے جیسے جو ہیں وہ فلاں فلاں ہو سکتے ہیں. سو ہی گائیڈز us ٹو موو ان اے سرٹن ڈائریکشن. ہی ریفرز us ٹو سرٹن ادر سبجیکٹس لائک ہم. اس لیے ہم اس قسم کے سیمپل کو ریفرل سیمپلنگ بھی کہتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ میری طرح کے فلاں فلاں لوگ ہو سکتے ہیں. وہ اپنی طرح کے کس بیسس پہ کہہ رہا ہے، کسی ریپوٹیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہے، کسی کوالٹیز کے بیسس کہہ رہا ہے، کسی
لیٹ اس سے آکوپیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہے, تو دیٹ از ہاؤ وی کال اٹ ایز ریپوٹیشنل سیمپلنگ ایز ویل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں ایک نیٹ ورک ان کا اپنا ہو, ایک گروپ ان کا اپنا ہو, اور ہم ایک بندے کو ڈھونڈ کر وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ ادرز ایز ویل تھرو دیٹ پرٹیکولر نیٹ ورک. اب یہ نیٹ ورک کئی آکوپیشنز ہیں جو کہ پرابلی may not be on the face of it available, the people are not available, but certainly we cannot deny کہ اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر گیمبلرز کی بات کر رہے ہیں, and maybe we are trying to study the gamblers. Okay, could we locate one person? وہ ایک جو لوکیشن ہے ایک سبجیکٹ کی, that might be per chance, probability کی بات ہے, ایکسیڈنٹ کی بات ہے, کہاں سے ہمیں مل گیا. Now that person becomes our informant. اور اگلے دو بتاتا ہے, تو ان دو کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ دو آگے کچھ لوگوں کی طرف ہمیں ریفر کرتے ہیں, and then that is how we move, and this sample جو ہے ہمارے سبجیکٹ کی تعداد جو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے, وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس طرح سے ہماری جو یہ انالوجی ہے with snowball, I think that is how it keeps on moving. So we begin with one or few, and then we spread out on the basis of links. اس میں نیٹ ورکنگ کی بات ہو سکتی ہے, اس میں جس کو آپ کہتے ہیں دوستی کی بات ہو سکتی ہے. We might be, let's say we are trying to study the adolescents, youth ہیں جو کہ ایک خاص قسم کے یوتھ ہیں. So we might trace, let's say 1 or 2, اور ان کو پھر بتاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا جی آپ اپنے 4 دوستوں کے نام بتائیں, اور وہ اپنے 4 دوستوں کے نام بتاتا ہے یا بتاتی ہے, تو ہم 4 persons کے پاس جا رہے ہیں. وہ 4 persons جو ہیں پھر ہمیں فردر گائیڈ کریں گے کہ ان جیسے اور کون ہیں, and then we try to move and continue increasing the number of our sample. ایک خاص طور پر اگر دیکھیں تو کئی سبجیکٹ ایسے ہیں, like we are trying to study the childless couples. اب childless couples کی ہمیں کہیں لسٹنگ نہیں ملتی, کہیں ہے نہیں, لیکن ایک لحاظ سے بہت دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ one childless couple knows کہ there is another one like him or her, اور about like that couple, تو وہ ہمیں اشارہ کرتا ہے یا گائیڈ کرتا ہے کہ اس جیسا کپل ایک اور بھی ہے. اب صرف ہم چائلڈلیس کی بات کر رہے ہیں, یہی بات ختم ہوتی ہے, تو that's one thing. چائلڈلیس کے ساتھ ہم اگر یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں چائلڈلیس کپل ایسا چاہیے جس نے ایک بچے کو اڈاپٹ بھی کیا ہو. Now then we further move on, اور پھر اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اب اڈاپشن کی بات کی, اس کی ہو سکتا ہے کہ کہاں سے اڈاپٹ کیا, کسی ایجنسی کے تھرو کیا, دیٹ کوڈ بی اے سورس, بٹ اتنی دور ہم نہیں جا رہے. ہم ایک یہ جو ہے نا نیٹ ورکنگ کا طریقہ جو ہے, سنو بال کا طریقہ ہے, اسی کو استعمال کر کے ہم آگے چل رہے ہیں. اسی طرح آپ ڈرگ یوزر کی بات کر سکتے ہیں. انڈر گراؤنڈ ورلڈ کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پر ان کی کوئی ہمارے پاس لسٹنگ نہیں ہے, اور ان میں سے ہم ایک آدھ کو ڈھونڈیں گے, دین وی گو ٹو somebody else. پاکستانی سوسائٹی میں اور ایون ان ادر سوسائٹی, if somebody is trying to study the homosexuals, again person has to locate one person, an individual, and then move on to others. باہر کے ملک میں اگر بات کرتے ہیں, لیٹس سے کہ ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو, اور پاکستانیوں کی ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو وی ٹرائی ٹو locate a couple of Pakistanis, and those Pakistanis might give us a clue to other people who are there. Particularly اگر پاکستانیوں میں بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاص علاقے کے لوگوں کو ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں یا کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسے we want to contact people who are coming from آزاد کشمیر,
تو ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے we pick up, we locate 1 or 2 persons, and then those 1 or 2 persons become our informants. وہ ہمیں پھر آگے بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے سنو بال اپروچ, جس میں ہم ایک تھوڑے سے یونٹ سے شروع کرتے ہیں اور وہ یونٹس جو ہیں ہمیں پھر گائیڈ کرتے ہیں جہاں پر آگے ہم جا سکتے ہیں. And such a procedure is very useful in those studies where it's rather difficult to locate the respondents or identify the respondents. یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں, چونکہ اس قسم کا بات ہوئی کہ لوکیشن مشکل ہے, چونکہ لوکیشن آف دی سبجیکٹس از ڈیفیکلٹ, دیئر فور اس قسم کی سچویشن میں پرہیپس نان پرابلٹی سیمپلنگ is more useful, more appropriate compared with the probability sampling. آپ یہ ویسے کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے کہ اس کو ہم probability میں شاید کنورٹ کر سکیں, یعنی کہ ہم نے پہلے ہم ان سب کی ایک لسٹ بنائیں, ہم نے ایک کانٹیکٹ کیا, اس سے ہم نے آگے 4 کا پتہ لیا, ان 4 نے فردر آگے 10 کا پتہ دیا, انہوں نے فردر آگے پتہ دیا. تو اس طرح سے ایک پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک ان کی لسٹ بنا لیں اور ان لسٹ میں سے پھر ہم کوئی سیمپل ڈرا کریں. لیکن بائی دا ٹائم وی میک اے لسٹ, اٹس جسٹ پاسبل کہ جو پہلے لوگ تھے ان سے ہمارا رابطہ ہی نہ ہو سکے, اس لیے دیٹ میں ناٹ بی ایڈوائزیبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں ہمیں, وہ کسی کرائٹیریا کے بیسس پہ نہیں بتا رہا ہے, وہ سمپلی ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو لوکیٹ پیپل ہو آر کمنگ فرام اے پرٹیکولر ریجن. جیسے آزاد کشمیر کی میں نے مثال دی تھی, تو اس طرح سے میں ناٹ بی ریپرزینٹیو, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. البتہ یہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ بائی دا ٹائم وی میک لسٹ, جس کو ہم ایک سیمپلنگ فریم کے حوالے سے یوز کریں گے, تو وہ لسٹ تو بنا لیں گے, لیکن ایک تو ہمارے لیے یہ نہیں پتا ہوگا ٹوٹل کیا ہے, اور بائی دا ٹائم وی کم بیک, وہ جو پہلے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ہمیں وہ کانٹیکٹ نہ ہو سکے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیز اے لمیٹیشن. اس کے بعد اگلا ایک جو ٹائپ آف سیمپلنگ ہے اس کو ہم سیکوینشل سیمپلنگ کہتے ہیں. اٹ از سملر ٹو دا پرپزیو سیمپلنگ, لیکن اس میں فرق تھوڑا سا ہے کہ پرپزیو سیمپلنگ میں وی ٹرائی ٹو گیٹ ایوری باڈی ہو میٹس آور کرائٹیریا. پرپزیو میں ریمبر دیٹ وی ٹرائی ٹو سلیکٹ دوز پیپل ہو سرو دی پرپز آف اے پرٹیکولر ریسرچ بینگ کنڈکٹیڈ بائی دی ریسرچر. اور پرپز میں نے بتایا کہ ہم اس کا کرائٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کرائٹیریا پہ جتنے لوگ لیٹ سے اتر رہے ہیں وہ میٹ کر رہے ہیں, ڈپینڈنگ اپون دا ٹائم اینڈ دا ریسورسز اویلیبل ایٹ دی ڈسپوزل آف دی ریسرچر, یا جو اس نے گائیڈنس دی ہے اپنے فیلڈ ورکر کو, تو وہ اتنے لوگ سلیکٹ کر کے ان سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. سیکوینشل سیمپلنگ میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. میں ایک سیکنڈ کے لیے میں واپس چلتا ہوں. میں نے کہا کہ ان سے وہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, لیکن اس انفارمیشن کو یہ جو ہمارا فیلڈ ورکر ہے یا جو ریسرچر ہے وہ اس کو جانچتا نہیں ہے, اس کی ایویلویشن نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کو وہ جو انفارمیشن آ رہی ہے ہاؤ فار دیٹ از میٹنگ دی کرائٹیریا اور پرووائڈنگ اس انف انفارمیشن. اس میں سے وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, انٹرویو کر لیا, اور انٹرویو کرنے کے بعد probably they will later on compile the data and then they might analyze it. سیکوینشل سیمپلنگ میں بات یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرویور ہے یا ریسرچر ہے وہ انفارمیشن کو ساتھ ساتھ ایویلویٹ کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے پہلے رسپونڈنٹ نے کیا جواب دیا, دوسرے نے کیا دیا, تیسرے نے کیا دیا, چوتھے نے کیا دیا, اینڈ obviously
ریمبر کہ وی آر ٹرائنگ ٹو میجر دا ویریبلس. ویریبلس میں اگر ویریبلس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں تو وی آر ایکسپیکٹنگ ویریشنس ان دا رسپانسز آف دا پیپل, اور یہ ویریشن سے ہمیں آ رہی ہے, اور ایک سٹیج تک یہ ویریشن ہمیں نظر آتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ بیونڈ دیٹ سٹیج ہمیں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ پہلی سے مختلف نہیں ہے, اس میں کوئی مزید ویریشن نہیں آ رہی. تو وی آر ٹرائنگ ٹو ایویلویٹ دی انفارمیشن ایز وی کلیکٹ. سو سیکوینشلی ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پہلے 5 لوگوں نے کیا کہا, چھٹے نے کیا کہا, 7ویں نے کیا کہا, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کنٹینیو لوکنگ ایٹ, اینڈ وی آر لوکنگ فار ڈفرنٹ انفارمیشن. اگر ڈفرنٹ انفارمیشن آ رہی ہے تو وی کنٹینیو سلیکٹنگ دی سبجیکٹس اینڈ وی کنٹینیو کلیکٹنگ دی انفارمیشن. اگر کوئی اسٹیج ایسی آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ہم جس سبجیکٹ کو لے رہے ہیں وہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ پہلی جو سبجیکٹس کر رہے ہیں اس کے کوئی مختلف نہیں ہیں, تو دین ایٹ دیٹ ٹائم وی مائٹ تھنک اینڈ ریکنسیڈر کہ بیونڈ دیٹ ہمیں ٹائم لگانا جو ہے وہ شاید اپروپریٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی. تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مے بی اکنامکس کی ٹرم میں بات کریں, دیر از اے ڈکلائننگ یوٹیلٹی آف دا ہول تھنگ, دین وی مائٹ اسٹاپ اوور دیئر. مثال کے طور پر وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹڈی لیٹس سے دا وڈوز ہو آر لیونگ انڈیویجولی, اور ہم نے 60 وڈوز کا ان ڈیپتھ انٹرویو کیا اور ان سے ہم نے کوئی انفارمیشن اکٹھی کی. ہم نے 60 وڈوز کی جو انفارمیشن آتی گئی, اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دیر واز ویریشن ان دیٹ انفارمیشن. 60 کے بعد جو 61 ہے یا 62 ہے وہاں تک ہم پہنچے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ہمارے رسپونڈنٹس آ رہے ہیں یا جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ پہلے رسپونڈنٹس کے مقابلے میں کوئی ہمیں نئی چیز نہیں بتا رہے, بلکہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. At that time, we might think that spending more time on the selection of additional, let's say, respondents, or اس مثال میں widows کو, is not useful, and there perhaps we stop. تو اس طرح سے in sequential جو ہے ہمارا sampling ہے, there is a continuous evaluation of the data, and we stop when no new information is coming. So that is how we make a distinction between sequential sampling and purposive sampling. اس کے بعد ایک اسی probability میں ایک sampling کی بات آ رہی ہے جس کو ہم theoretical sampling بھی کہتے ہیں. اب theoretical sampling کوئی let's say mostly used in qualitative kind of research, in observational kind of studies we use, اور ایک جو ہمارا ریسرچر ہے he might be selecting cases based on his own, let's say, judgment. ان کو observe کر رہا ہے اور اس پہ انفارمیشن کو کلیکٹ کی, and then perhaps he thinks his own insight کہ اگر میں اسی قسم کے لوگ کسی اور جگہ پہ دیکھوں تو will that be appropriate. تو اس طرح سے he moves from here to some other place, اور وہاں کے لوگوں کی آبزرویشن کر رہا ہے. اگین ہز اون سلیکشن ہے, اس کا اون آربیٹری کائنڈ آف ڈیسیژن ہے. یا وہ ایک جگہ پر لیٹس سے کسٹمرز کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آبزرویشن کر رہا ہے, اور وہ ایک ٹائم کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر ہم ٹائم چینج کر کے دیکھیں تو ول وی گیٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف کسٹمرز اور ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل ود ڈفرنٹ کائنڈ آف بہیویئر. سو دیٹ از more like the insight of the field worker or the researcher, جس کے بیسس پر وہ اپنا سیمپل کو سلیکٹ کرتا ہے, and that is how we call it a theoretical kind of sampling. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے نان پرابیبلٹی کی ٹائپس ہم نے ڈسکس کی, اور اگلی ڈسکشن میں ہم پرابیبلٹی کی بات کریں گے. آج کی ڈسکشن کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں.
تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.